اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کے مختلف موضوعات پر ہم آپ سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان لانے کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، اور قریش میں سے جو کفار تھے ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی برابر جاری تھی، اور اس ظلم و زیادتی کے درمیان ہی سے کچھ لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتے ہوئے اس کو قبول بھی کر رہے تھے۔ تو اس بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھتے ہوئے اور حضرت ابو طالب سے گفتگو کرنے کے بعد، نا امید ہونے کے بعد، قریش نے یہ فیصلہ کیا سب نے مل جل کر کے کہ بنو ہاشم سے کوئی تعلق قائم نہ رکھا جائے، سماجی مقاطعہ کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے نہ شادیاں کی جائیں، نہ ان سے گفتگو کی جائے، نہ خرید و فروخت کی جائے، نہ اور کسی معاملے میں ان سے کوئی ربط قائم رکھا جائے۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ صورتحال دیکھی اور یہ پایا کہ انہوں نے اس معاہدے کو طے کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا ہے، تو آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ اس آبادی کے درمیان رہنے کے بجائے ہم اس گھاٹی میں چلے جائیں جو شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے نام سے جانی جاتی تھی، تاکہ ہم سب ایک جگہ ایک ہی سے مقام پر رہ سکیں اور وہاں اپنی زندگی کچھ گزار سکیں۔ چنانچہ تمام بنو ہاشم کے افراد وہاں چلے گئے، اور دوسرے لوگ جو بنو ہاشم میں نہیں تھے وہ بھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ یہ شاہ ابی طالب مکے کی آبادی کے کافی قریب تھا، یہ چند پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں ایک مقام تھا جس میں مختلف راستے تھے داخلے کے لیے، اور کسی طرح وہ محفوظ بھی تھے پہاڑیوں کی وجہ سے، تو وہاں جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ یہ سماجی مقاطعہ تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا 3 سال تک چلا۔ اس 3 سال کے درمیان میں کیسے کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی پریشانیاں مسلمانوں نے اٹھائیں، ان کا اندازہ بغیر بیان کیے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک آبادی میں، کسی ایک علاقے میں کوئی آبادی اگر محصور ہو جائے اور اس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، یہاں تک کہ کھانے پانی کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس علاقے میں نہ جانے دی جائیں،
تو خود خیال کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر زبردست پریشانی اور مشکل اور مصیبت سے یہ دن ان کے گزرے ہوں گے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ نہ کوئی ان کو کھانے پینے کا سامان دے گا اور نہ کوئی لین دین کرے گا۔ تو اس 3 سال کے درمیان میں مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ مختلف مواقع پہ کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی تکلیف کی صورتحال یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے لوگوں کو وہاں کے جو جنگلی درخت تھے جس میں ببول بھی اکثر ہوا کرتے تھے، ان کے پتے انہیں کھانے پڑتے تھے۔ اسی طرح بھوک پیاس کی شدت سے جو بچے والی مائیں تھیں ان کے بھی دودھ خشک ہو گئے، اور یہ مصیبت ایمان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بڑوں نے اور عورتوں نے اٹھائی، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یہ مصیبت اٹھائی، اور بھوک پیاس کی شدت سے ان کا رونا، ان کا تڑپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ بہرحال یہ صورتحال 3 سال تک رہی، اور اس 3 سال میں جو بھی کچھ مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں، اس سلسلے میں ایک صحابی کا تذکرہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں وہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو آواز کچھ مختلف سی محسوس ہوئی، سامنے کوئی چیز ایسی پڑی ہے، دیکھا انہوں نے اٹھا کر کے بعد میں، تو وہ چمڑا تھا، اسے انہوں نے بھوک کی شدت میں دھویا، صاف کیا، اور پانی میں اس کو گرم کیا، جب ذرا اس میں نرمی آئے تو اس کو کسی صورت سے چبایا، چوسا، تو اس سے پیٹ کی آگ تھوڑی بجھی ان کی۔ اس احوال سے یہ لوگ گزرے۔ تو یہ زمانہ تو 3 سال کا جیسے تیسے گزر گیا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے ایک ایسا سال آیا جس کو آپ ہمیشہ یاد کر کے غم کا سال کہا کرتے تھے۔ اس غم کے سال میں 2 بڑے واقعات ہوئے۔ ایک تو حضرت ابو طالب جو آپ کی مستقل پشت پناہی کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے ان کے انتقال کو کہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ شاہ ابی طالب سے فارغ ہونے کے بعد، 3 سال گزرنے کے بعد، یہ عام الحزن یا غم کا سال آپ کے اوپر بیتا۔ شاہ ابی طالب سے بھی آپ کو رہائی اس صورت میں ملی کہ کچھ بنی ہاشم ہی میں، اور بنی ہاشم میں نہیں بلکہ قریش میں کچھ لوگ تھوڑا ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو جو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیا گیا تھا اسے پھاڑ ڈالا، اور یہی کہہ کر کے پھاڑ ڈالا کہ آخر وہ بھی تو انسان ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، تو ہم سے ان کی یہ دکھ اور تکلیف دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس طریقے سے وہ جو معاہدہ انہوں نے آپس میں کیا تھا، جو عہد و پیمان کیے تھے، وہ ختم ہو گیا اور بائیکاٹ ختم ہوا۔ مگر بائیکاٹ ختم ہوا تو پھر یہ غم کا سال آپ کے اوپر آیا۔ یہ 1 سال غم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھاری تھا کہ آپ کو اس کو غم کا سال ہی کہتے تھے، عام الحزن کے نام سے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ 2 شخصیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
باقاعدہ پوری طریقے سے پشت پناہی کر رہی تھیں، ان دو شخصیتوں کے انتقال کے بعد ان کافروں کی ہمتیں اور بھی بڑھ گئیں۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ دو لوگ تو جو پناہ دے رہے تھے، جو حمایت کر رہے تھے مستقل، وہ تو اب ہے نہیں، تو اب ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا۔ چنانچہ وہ اور دیدہ دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ اسی دوران میں، جس دوران میں ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، اس میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی ڈال دی، اور آپ اسی حال میں گھر آئے۔ آپ کی بیٹی نے روتے روتے آپ کا سر دھویا اور صاف کیا۔ ایک دن ایک شریر شخص نے سب لوگوں کے سامنے آپ کو بہت گالیاں دی، اور ایک دفعہ ایک ظالم نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو دوڑ کر آپ کی گردن پھندے سے آزاد کی۔ تو یہ اس عام الحزن کے زمانے میں ان لوگوں کی دیدہ دلیری مزید بڑھ گئی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور روز افزوں بڑھ رہی تھی۔ جتنا ستایا جا رہا تھا اتنا ہی جوش اور خروش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی بھی دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور دین کی بات، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی پوری جدوجہد کرتے تھے۔ جذبہ یہی تھا کہ کسی طرح یہ انسان، یہ اللہ کے بندے اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں جس عذاب کے یہ مستحق ہو رہے ہیں اپنے شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اسی طلب کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی کیا۔ طائف کا علاقہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے ذرا اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، بااثر لوگ تھے۔ تو آپ نے یہی سوچا کہ اگر ان لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ تو یہ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت زید بن حارثہ، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے ساتھ وہ طائف میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں کو جب آپ نے اس دین کی دعوت دی تو ان کی طرف سے بھی نا امیدی حاصل ہوئی۔ وہ علاقہ، یہ طائف کا علاقہ بہت ہی سرسبز اور خوشحال علاقہ تھا، اور لیکن بہرحال یہاں کے سرداروں نے اسلام کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق بنایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، اور بعض قسم کے نوجوان لڑکے جن کو زیادہ عقل نہیں ہوتی ان کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے طرح طرح سے آپ کو گالیاں بھی دیں اور آوازیں کسے اور پتھر بازی بھی کی۔ اس قدر پتھر بازی کی کہ آپ لہولہان ہو گئے، اور آپ کے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کے نالین مبارک میں جمع ہو گیا، اور آپ کے پاؤں اس میں چپک گئے۔ یہ صورتحال طائف میں آپ کے ساتھ پیش آئی۔
اس کے بعد وہ ایک باغ میں آرام لینے کے لیے ٹھہرے. حضرت حارثہ، زید بن حارثہ ساتھ میں تھے. تو وہاں حضرت جبریل پیش خدمت ہوئے اور کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ 2 پہاڑ جن کے بیچ میں یہ طائف کی بستی ہے ان کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور اسی میں یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن آپ نے اس بات کو منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. اور بہت ممکن ہے کہ یہ آج قبول نہیں کر رہے ہیں تو کل یہی لوگ قبول کر لیں، اور اگر انہوں نے نبی قبول کیا تو ممکن ہے کہ ان کی اولادیں اس دین کو قبول کر لیں. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف پہنچنے کے بعد آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بد دعا کریں. یہ نہ صرف آپ طائف کا سفر کیا بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف قبیلے جو آباد تھے ان قبیلوں میں بھی آپ نے جگہ جگہ جا کر کے سفر کیا اور لوگوں سے ملاقاتیں کی. آپ کو ایک ایسی طلب تھی، ایک ایسی تڑپ تھی اللہ کے بندوں کو اس عذاب سے بچانے کی جو عذاب شرک کے نتیجے میں ان کو ملنے والا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو جرم بھی وہ لے کر کے آیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس میں سے جس کو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جس کے حق میں بھی چاہے گا. بہتر تو یہ ہے انسان اسی دنیا میں توبہ کر لے، لیکن اگر کسی شخص نے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد، شرک سے باز آنے کے بعد جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور نہیں چاہے گا تو اس کو سزا دے گا. اس کے بعد پھر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. تو یہ اسی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی صورت سے اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائے جگہ جگہ جاتے تھے اور شہروں میں بستیوں میں جاتے تھے. اس کے علاوہ مختلف قبیلوں میں آپ گھومتے تھے، پھرتے تھے، اور یہ قبیلے اگر بات نہیں بھی مانتے تھے پہلی دفعہ میں تو کم از کم سوچنے اور فکر کرنے اور غور کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ بعد میں وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے اور اسلام ان کے درمیان میں پھیل جاتا تھا. یہی صورتحال آپ کی حج کے موقع پر تھی کہ حج کے موقع پہ الحمدللہ حج کے موقع پہ جو مختلف علاقوں سے حجاج کرام آیا کرتے تھے اور مینا میں ٹھہرتے تھے، وہاں بھی آپ جایا کرتے تھے اور اس سے گفتگو کرتے تھے، اس دین کی خوبیاں بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے تھے، شرک کی خرابی کو بیان کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ شرک کو ترک کر کے اسلام کی طرف آ جائے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر جن لوگوں کا کھلنے والا تھا، جن کو اس اسلام کی دین کی خدمت کی سعادت ملنے والی تھی، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی. یہ وہ لوگ تھے جو یثرب کے رہنے والے تھے، ایک ایسی بستی جو بعد میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پناہ گاہ ثابت ہوئی، اور جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے بعد مدینۃ الرسول پڑا۔ وہاں کے لوگوں نے اس دین کو قبول کیا، اور آپ کی اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں آپ کو مددگار مل گئے، ایسے مددگار جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کا عہد و پیمان کیا آپ سے حج ہی کے موقع پہ۔ چنانچہ پہلی جو گفتگو ہوئی ان لوگوں سے، اور پہلا جو عہد و پیمان ہوا، اس میں 30 لوگ شامل تھے، 13 لوگ شامل تھے جن سے آپ کا عہد و پیمان ہوا، اور یہ یثرب کے رہنے والے تھے، مدینے کے۔ مدینے میں اوس اور خزرج 2 خاندان تھے، بڑے قبیلے، چھوٹے قبیلے اور بھی تھے، لیکن اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے ان میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اور مدینے میں یہودی بھی بہت سے آباد تھے، تو یہودیوں کے ذریعے سے یہ لوگ سنتے رہتے تھے ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور ایسا اندازہ ہوا ان کو کہ شاید آخری نبی یہی ہیں، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر باقی کوششیں حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے سے ہوئیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیج دیا ان کی تربیت کے لیے۔ اور 1 سال کے بعد پھر کافی لوگ مسلمان آئے ہو کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ یہ جو بیعت کی حج کے موقع پہ، یہ ایک مقام ہے حج کے آس پاس ہی، مینا کے سے ذرا فاصلے سے، وہ عقبہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اسی لیے وہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ پہلی بیعت جو ہوئی تھی وہ بھی بیعت عقبہ پہ ہوئی تھی، اسی مقام پر۔ تو بیعت عقبہ اول، اور پھر اگلے سال بیعت عقبہ ثانی پھر ہوئی دوبارہ، اور اس میں تعداد مسلمانوں کی بڑھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا، اور انہوں نے کافی لوگوں کو دین سکھایا اور دین کی تعلیم دی، اور جس کے نتیجے میں 75 مسلمان حج کے قافلے میں شامل ہو کر مکہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ رات کو عقبہ کی گھاٹی میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس یثرب آ جائیں، ہم مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ ثانی تک حضرت عباس کا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جنگ بدر میں بھی کافروں کی طرف سے لڑنے گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایسی محبت تھی، کیونکہ ان کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو اس محبت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہاتھ پکڑ کر کے ان لوگوں سے بیعت کرائی جو مدینے سے آئے تھے، اور کہا تھا کہ ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنے بھتیجے کو اس وقت تک جانے نہیں دیں گے مدینے جب تک تم ہم سے یہ عہد پیمان نہ کرو، اس بات پر بیعت نہ کرو کہ تم اپنی اور اپنے ماں باپ کی جانوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا حضرت عباس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، اور ہم آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہوئے کریں گے۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان طے ہوا،
مگر آپ نے فرمایا یہی کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسی وقت میں اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑوں گا، اور اس کے حکم کے بغیر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ اس طریقے سے مدینے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے راستہ کھلا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ مکے کی مصیبت سے نکل کر کے مدینے مسلمان جائیں۔ تو یہ جانے کا عمل جو ہے ہجرت ہے، ہجرت کہلاتا ہے۔ تو ایک ہجرت کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کیا آپ نے، اور یہ ہجرت مدینے کی طرف پھر بعد میں ہوئی کسی وقت، اور ابھی آپ یہاں ٹھہرے، اللہ کے حکم کے انتظار میں رہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے یہاں سے ہجرت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے ذرائع پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نصرت کرنے والا اور حکیمانہ انداز سے نصرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔